إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور دوستوں، ہر قسم کی بڑائی، پاکی، کبریائی، حمد و توصیف اولاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، اس زمین و آسمان کی بہتر انداز میں تدبیر کرنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود کے حوالے سے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، اور کم از کم ہم جب اس مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ضرور کہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمان بالقدر کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کا معاملہ انتہائی نازک ہے، انتہائی دقیق معاملہ ہے۔ عام طور پر اسے خطبوں میں یا عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں ہمارے بعض بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ان کے یہاں تقدیر کے سلسلے میں باطل چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں چند بنیادی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہوں گی، اسی کے بقدر میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں چیزیں پیش کروں گا۔ زیادہ باریکی میں، زیادہ پیچیدگی میں تقدیر کے معاملے میں جانے کو ہمارے اسلاف مکروہ سمجھتے تھے، ہمارے اسلاف اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لیے تقدیر کے بارے میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات، تمہیدی بات یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر یا اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیبے میں جن چیزوں کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے قلم میں جن چیزوں کو لکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جسے ہم تمہید کہتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام تر فیصلے، اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات
اللہ تعالیٰ جو بندوں کے اوپر نافذ کرتا ہے یا دیگر مخلوقات پر، جن و انس پر یا نباتات جمادات پر، یہ تمام تر فیصلے اللہ رب العالمین کے عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان قل ان ربی یأمر بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا، انصاف کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اپنے فیصلوں میں ہمیشہ عدل پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ نہ آپ کے ساتھ دنیا میں ظلم کرنے والا ہے، نہ کل قیامت کے دن جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال لے کر حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر آپ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے میں ظلم کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلوں کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، ہمیں نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کی حکمت کا پہلو ہمارے عقل میں وہ بات نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس فیصلے میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ذرہ برابر بھی برائی کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں اسی کے بقدر آپ سزا و جزا پائیں گے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام تر فیصلوں میں حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نافذ کرتا ہے حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلوں کی حکمتیں معلوم ہیں، ہمیں بھی بعض فیصلوں کی حکمت معلوم ہے اور بعض کی معلوم نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، دیکھیے ابھی بارش ہو رہی ہے، ایک انسان سوچے گا کہ نقصان ہو رہا ہے، فصل کا نقصان ہو رہا ہے، گیہوں کا چاول کی جو کھیتی کٹی ہوئی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، آلو جن لوگوں نے بو دیا اس کا نقصان ہو رہا ہے، لہسن کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے، خیر کا پہلو کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس چیز کو بھی نافذ کرتا ہے، جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امر میں حکیم ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو تقدیر کے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، تقدیر کا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر اس پر ایمان نہ رکھے صحیح معنوں میں، وہ انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تہجد گزار ہو، اگر تقدیر پر اس کا حقیقی معنوں میں ایمان نہیں ہے، اس کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے اگر انسان تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تقدیر کا انکار بصرہ میں معبد الجہنی نے کیا۔ اس نے کہا ان الامر انف، اس نے کہا کہ معاملے میں نیا پن ہے۔ کیا کہا؟ معاملے میں نیا پن ہے، یعنی بندے کا عمل ہی اصل ہے، بندہ ایک عمل انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے کام کو کرنے کے بعد یہ جانتا ہے کہ بندے نے کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں بندے کے کام کو کرنے کے بعد وہ چیز آتی ہے، ان الامر انف، جو انسان چاہے کرے، معاملے میں نیا پن ہے، بندہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ، یہ عقیدہ اس نے بصرہ کے اندر پیش کیا، اس کے حواری مواری، اس کے جاننے، اس کے عقیدے پر رہنے والے لوگ جمع ہو گئے۔ جب یہ صورتحال وہاں پر قائم ہوئی تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر یہ چیز موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، دو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے یہاں تو معبد الجہنی کے عقیدے کو ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے لوگ ہو گئے ہیں، یہ تقدیر کا انکار ہے، تقدیر کے خلاف بات ہے،
کہتے ہیں کہ کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم اس صحابی رسول کے پاس، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہمارے یہاں جو مسئلہ درپیش ہے، لوگ معبد الجہنی کے عقیدے پر جا رہے ہیں، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسی ارادہ لیے یہ دونوں لوگ مکہ جاتے ہیں اور مکہ میں مسجد حرام کے دروازے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوتی ہے۔ کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی خود صحابی ہیں اور والد محترم بھی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاملہ ایسے ایسے ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، بندہ ایک عمل انجام دیتا ہے، اس میں نیا پن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بعد میں ہوتا ہے۔ کہا اے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن یعمری، دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ جب ان کے پاس جائیں تو میرا یہ پیغام پہنچا دیں، اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منہم وانہم براء منی۔ کہا کہ جب ان کے پاس جائیے گا، یہاں سے مکہ سے واپس ہو کر خبر دیجئے گا کہ صحابی رسول عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات جو صحابی رسول نے کہی ہے وہ یوں ہی نہیں کہی، کہا میرے پاس اس سلسلے میں دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، لمبی روایت ہے، لمبی روایت موجود ہے، اس روایت میں جو چیز محل شاہد ہے وہ انسان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اسلام فلا فلا چیز ہے، شہادتین کا اقرار ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں، یسألہ ویصدقہ، کہ وہ جو سائل ہے، پوچھنے والا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جب سامنے سے جواب مل رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ وہ سائل کہتا ہے جو کہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور یہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ وہ سائل کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ کہا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایک انسان تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر ایمان رکھے۔ ایک انسان اگر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کا عمل اسے کوئی بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا تو اس بات کو بھی انہیں بتلانا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر کے بارے میں صحیح طور پر ایمان لے آئیں اور تقدیر کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں۔ یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن الدیلمی کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر صحیح طرق کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ میں صحابی رسول ابی بن کعب، زید بن ثابت، حذیفہ بن یمان اور اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں میں چاروں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے آتے ہیں، ذرا اطمینان نہیں ہوتا ہے، شیطان اپنے وسوسے ڈال دیتا ہے، ذرا سی تقدیر کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتلائے جس سے مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو ان صحابہ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لو انفقت ما فی الارض ذهبا ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر۔ کہا کہ یاد رکھو
اگر روئے زمین پر، یہ چاروں صحابہ نے کہا، میں اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر رہا ہوں، کہا کہ اگر روئے زمین پر جتنا سونا موجود ہے اگر تم سب کچھ خرچ کر دو، کس سے کہا؟ ابن الدیلمی سے کہا کہ اگر جتنا روئے زمین پر سونا موجود ہے سب کچھ خرچ کر دو، بظاہر مستحیل بات ہے کہ انسان کیسے خرچ کر سکتا ہے اتنی قیمتی چیز، کہا کہ جتنا موجود ہے سب کچھ خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کیے گئے کو قبول نہیں کرے گا، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ انسان تقدیر کے بارے میں غلط قسم کا عقیدہ انسان اپنے یہاں پال لے اور صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان نہ لائے، کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں ولید بن عبادہ جو کہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کے پاس آیا، وہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لن تجد طعم الایمان، اے میرے بیٹے آپ ایمان کی حقیقی حلاوت، اس کی مٹھاس نہیں پا سکتے جب تک کہ تقدیر پر، اس کے اچھے ہونے پر برے ہونے پر ایمان آپ نہ لے آئیں۔ تقدیر میرے بھائیو کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے، شارحین نے جو باتیں اس حوالے سے لکھی ہیں، ایمان بالقدر میں 4 باتیں داخل ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر آپ کا ایمان ہو گیا حقیقی معنوں میں تو آپ تقدیر پر صحیح معنوں میں آپ ایمان لانے والے ہو گئے۔ پہلی بات یہ اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کے علم پر بندہ ایمان رکھے، کہ اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے، مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے، ما کان وما یکون، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم کی مثال آپ دیکھیں، روئے زمین پر ایک پتا گرتا ہے، کتنے درخت ہیں، کروڑوں، ملین، کھربوں درخت، ہم شمار نہیں کر سکتے، ایک پتا گرتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں الا یعلمھا، اللہ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے کہ روئے زمین پر ایک پتا گر رہا ہے تو وہ چیز اللہ کے علم سے گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کو، ماضی کو جاننے والا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ ایک چیز واقع نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ مثلا ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ہم جمعہ کا دن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس مسجد کے اندر ہم یہاں نہیں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ یہ چیز اللہ رب العالمین کے علم میں موجود ہے کہ جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھنے والا ہے کہ اگر فلاں چیز جو کہ واقع نہیں ہوئی ہے لیکن اگر واقع ہوتی، اس کا وقوع ہوتا تو وہ کیسا ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم پر ہمیں صحیح معنوں میں ایمان رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ کا علم آپ دیکھیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے قبل ب50,000 سنہ، 50,000 سال قبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے کامل اور مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے جو 50,000 سال پہلے لکھا ہے اسی کے بقدر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں ہم پڑھ کے انجینئر ہو گئے ہیں، ڈاکٹر ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا علم ناقص ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے ٹاپ انجینئر کو لائیے، 4-5 کو بٹھا دیجئے کہ عمارت کا نقشہ بنائیں گے، ایک چھٹا انسان آئے گا جس کے پاس تھوڑی سی علم ذاتی ہوگی، وہ کہے گا نہیں اس کو اگر ایسے کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے گا، سالوں اس پر ریسرچ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی تقدیر اس روئے زمین میں ہونے کا والا ہے، نباتات، جمادات، سب کی بابت یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کتابت پر ایمان،
اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ اس نے کہا ماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہا کہ تو ہر وہ چیز کو لکھ دے جو قیامت تک روح پذیر ہونے والی، حتی تقوم الساعہ۔ اور قلم نے اس کو لکھ دیا، اور تمام تر چیزیں قلم کی لکھی ہوئی لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ایمان، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے پر ایمان، کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا متصرف ہے، متدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ چار چیزیں میرے بھائیو اگر انسان اس کو سمجھ لے اور صحیح معنوں پر اس پر ایمان رکھے تو تقدیر کے معاملے میں وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ ہمارے بعض بھائی تقدیر کے معاملے میں ان کے یہاں عجیب عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بعض گمراہ فرقے جو تقدیر کے معاملے میں گمراہ ہوئے، اس میں سے ایک مشہور فرقہ ہے جبریہ کا فرقہ ہے۔ جبریہ کا فرقہ ہے، علمی بات ہے لیکن آپ کے سامنے چونکہ سمجھانا مقصود ہے اس لیے رکھنا ضروری ہے۔ جبریہ کا فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، مجبور محض ہیں، یعنی ہم مشین ہیں۔ جیسے ایک فین ہے، بٹن دبا دیا تو فین چلنے لگا، چالو ہو گیا، ایسے ہم مجبور ہیں، ہم مجبور محض ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہماری مرضی اور اختیار شامل نہیں ہے، ہماری مرضی و اختیار شامل نہیں ہے، جبکہ یہ بات سراسر باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ذرا سا عقل رکھنے والا انسان۔ اب آپ دیکھیں، آپ اس مسجد کے اندر آئے ہیں، کہیں سے آپ کو لگا کہ آپ مجبور کیے گئے ہیں، آپ مسجد کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ آپ مسجد میں ابھی نماز جمعہ ختم ہوگی، آپ کے پاس اختیار موجود، آپ مسجد کے اندر موجود رہیں، مسجد کے اندر موجود رہیں، چاہے تو اس دروازے سے باہر جائے، چاہے تو اس دروازے سے باہر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اصل میں جبریہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ مجبور محض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کو کرنے پر ہم مجبور ہیں، ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے، اس لیے جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ حیلہ پکڑنا چاہتے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے، ہم کو مکمل اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو رسولوں کو بھیج کر راستہ دکھلا دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، دیکھو نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نیکی کے کام کرنا فلاں فلاں چیزیں نیکی کے قبیل کی ہیں، فلاں فلاں چیزیں برائی کے قبیل کی ہیں۔ رسولوں کو بھیج کر ہم نے سب کو واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان کے اوپر ہے، انسان چاہے تو شکر گزاری کے راستے کو اپنا لے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کے راستے پر چلے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہماری جو مشیت ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے اور ہم چاہیں وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ارادہ، ہماری مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو صرف اگر تم چاہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے بعض لوگ تقدیر کے معاملے کو کسب سے جوڑتے ہیں۔ کسب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان جو چاہے دنیا کے اندر حاصل کر لے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقدیر کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ایک فرشتہ آیا، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ بندہ دنیا میں آیا ہے، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اس کی وفات کہاں ہوگی، کس سبب سے ہوگی، یہ ساری چیزیں مقدور ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ ایک انسان سوچے نہیں دنیا میں ہم جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے اس روایت کو سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر دنیا کے اندر موجود ہے، سارا گاؤں مل کر، حلقہ احباب، ٹولہ پڑوسی مل کر کسی انسان کو کوئی ایسا نفع دینا چاہے جو اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے، تو سارے لوگ مل کر اس کو نفع نہیں دے سکتے۔ تو انسان جو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کا جو اصل معاملہ موقوف ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر۔ اسی طرح سے ایک شیطانی فکرہ یا حیلہ کہہ لیں، ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ کسی بھائی کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ سب کچھ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز قائم ہو جائے تم روئے زمین پر پھیل جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے سبب کے نتیجے میں روزی جو آپ کے تقدیر میں لکھی ہے اس کو آپ تلاش کرو، اس کو آپ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انسانی عقل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ایک انسان موجود ہے اس روئے زمین پر، وہ زمین میں غلہ نہیں ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ زمین سے دھان کی فصل، گیہوں کی فصل، ارہر کی فصل نکل آئے گی۔ آپ کہیں گے بڑا احمق ہے، زمین میں اگر بیج ڈالے گا تو فصل نکلے گی، اگر سبب اختیار نہیں کر رہا ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے سفر پر جانا ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، کہتا نہیں تقدیر میں لکھا ہوگا ہم پہنچ جائیں گے، گاڑی یوں ہی بغیر پیٹرول کے چل پڑے گی۔ آپ کہیں گے جاہل انسان ہے، انتہائی درجے کا احمق انسان ہے۔ میرے بھائیوں، تقدیر پر آپ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اس کے سبب پر ایمان رکھنا، سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں، تجارت کا پیشہ ہے، زراعت کا پیشہ ہے اور دیگر پیشے ہیں، اس کو اپنانا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیبے میں روزی لکھی ہے، آپ کے نصیبے میں روزی وہ کس سبب سے آنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھا ہے، اس کو بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب گھر میں بیٹھے رہے کہ نہیں روزی مل جائے گی، بھائی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ آپ کے نصیبے میں لکھا ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر آپ کو روزی ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آپ کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاملہ ایسا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، افلا نتقن، کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم سبب کو اپناؤ، سبب کو اختیار کرو، ہر انسان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ حیلہ شیطانی حیلہ ہے کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کچھ عمل کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی جو ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کیوں دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بندے کے بارے میں سب پہلے سے لکھ دیا ہے تو بندہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سزا یا جزا کا معاملہ کیوں ہوگا؟ شیطان یہ ذہن میں آپ کے ڈال سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دو تین باتیں اس میں ہیں اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات، اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، لامحدود ہے، کامل اور مکمل ہے، یہ بات گزر چکی ہے۔ اب ایک دنیاوی مثال دیکھیں، ایک بندہ ہے جو ٹیچر ہے، ایک بندہ ہے جو ٹیچر ہے، مدرس ہے، 1 سال کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، اس سے آپ جائیں پوچھیں کہ بچے کیسے ہیں، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بچے اچھے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا، وہ کہے گا فلاں لڑکا فیل ہو جائے گا۔ وہ کس بنیاد پر کہے گا؟ 1 سال کے علم رکھنے کی بنیاد پر۔
اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ کیوں فیل ہوا؟ اس ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے؟ آپ بتلائیں، وہ بچہ فیل ہوا ہے اس ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، وہ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ آپ اس روئے زمین پر آنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، ہمیں مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح سے اس بچے کے معاملے میں آپ کہتے ہیں، ویسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ساری چیزوں کی تقدیر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، عقل دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز گندی ہے، یہ چیز میلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر صحیح راستے کو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اب کل قیامت کے دن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز ہمارے اس میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ایسا کیا، آپ کے پاس اختیار موجود ہے، آزادی موجود ہے، عقل و فراست موجود ہے، فہم اور شعور موجود ہے، آپ کے پاس دلیلوں کی روشنی میں سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود اگر آپ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اسی انتخاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی باز پرس کرے گا۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ انسان یعنی کس قدر اپنے آپ کو ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے ہی دنیا میں آپ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے، یا ہماری تقدیر میں چیز لکھی ہوئی تھی اس لیے ایسے ہو گئی، یعنی برائی پر اپنی تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو نیکیاں ہیں، جو طاعات ہیں، وہ بھی تو تقدیر کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا، ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ نیکیوں کے بارے میں کوئی انسان نہیں کہتا، اور جب برائی کی بات آتی ہے تو انسان برائیاں کرتا ہے اور اس پر تقدیر کو دلیل اور حجت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ چیز میرے بھائیوں انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات یہ ہے کہ برائی کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ برائی کو جب اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو برائی کا گناہ ہمارے اوپر کیوں؟ برائی کا گناہ ہمارے اوپر کیوں؟ میرے بھائیو، جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، مشیت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادے کی دو قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر فیصلے انہی دونوں قسموں کے اندر ہیں۔ ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ وہ ہے اللہ رب العالمین جس کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر نیکی کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حکم بھی دیتا ہے کہ بندے ساری چیزیں کریں۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ارادہ کونیہ۔ دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین جن کا خالق ہے، جو چیزیں برائی کے قبیل کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق تو ہے، اللہ خالق کل شیء، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فحاشی کو، زنا کو، شراب کو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ رب العالمین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا، احسان کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبے میں اس چیز کو اس وجہ سے لکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور میرے بھائیو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں کچھ حیلے، وسوسے انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اس کا ایک آخری حل یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو محدود سمجھے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین کے تمام فیصلوں کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے، بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جو فیصلے کرتا ہے وہ عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فیصلوں میں عادل ہے، منصف ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام تر فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہم شریعت کی روشنی میں زندگی بسر کریں، اللہ رب العالمین کی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ہم ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں اس وقت میں تقدیر پر ایمان کی حقیقت اور اس سلسلے میں جو بعض وسوسے شیطان انسانی ذہن میں ڈالتا ہے، اس حوالے سے جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے اسے نفع بخش بنائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں ہمیں ایمان اور احسان کی حالت پر باقی رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔